الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ اس رمضان میں موجود ہیں، روزے کی حالت میں ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ آیہ نمبر 155 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں آزماتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اللہ انسانوں کو آزماتے ہیں۔ کیسے آزمائیں گے؟ تمہارے جانوں میں، تمہارے مالوں میں کمی کر کے اور تمہیں ڈر اور خوف کے ذریعے سے۔ اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، بشارت دی دیجیے وبشر الصابرین۔ تو یہ آیت اس کے ضمن میں مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ جنگ احزاب سے پہلے، احزاب کی جنگ سے پہلے، جب سارے گروپ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چھوٹی سی مملکت کو اور صحابہ اکرام یہ ساری چیزوں کو ختم کرنے کے در پہ نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت سونا بھی مشکل تھا، یعنی ایک ڈر تھا، خوف تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی میرے دروازے پہ پہرا دے دے تو میں تھوڑی دیر سو جاؤں۔ ایسا ڈر اور خوف تو آپ کو مجھے نہیں ہے، نہیں؟ ہم لوگ تو آرام سے اے سی میں سو کے آتے ہیں، جتنے بھی یہاں موجود ہیں رات تو آرام سے گزرتی ہے، نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں آج رات کوئی میرے دروازے پہ پہرا دے لے تو میں سو سکوں۔ سبحان اللہ، کیا خوف کا ماحول ہوگا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی میں پہرا دے لیتا ہوں، آپ سو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ اس کے علاوہ کئی واقعات ہوئے۔ جہاں تک معیشت کی بات ہے، روزی روٹی کی بات ہے، ماشاءاللہ ہم لوگ جتنے ہیں سب ماشاءاللہ کچھ ہوں گے جن کو اللہ نے آزمایا ہو، ورنہ عمومی طور سے ہم لوگ ماشاءاللہ کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، اتنا زیادہ تو نہیں لیکن جتنا زندگی چل سکتی ہے چل سکتی ہے۔ لیکن چلیے دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 70 سے زیادہ صحابہ کو ایسے دیکھتا تھا جن کے پاس پہننے کے لیے یا تو صرف ایک کمبل تھا یا تو لنگی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ صرف اوپر سے ایک چادر تھی یا تو نیچے سے ایک چادر تھی، دو چیزیں کسی کے پاس نہیں تھی۔ اوپر نیچے دو چادریں کسی کے پاس نہیں تھی، اور اوپر سے اگر وہ اوڑھتے تو آدھی پنڈلیوں تک آتا یا پنڈلیوں تک کسی کو آتا، اور وہ کپڑے ایسا ہاتھ سے پکڑ لیتے کہ کہیں سطر کھل نہ جائے۔ سبحان اللہ، کیا ان کا لباس تھا، کیا ان کی تواضع تھی، کیسے ان کی کفایت شعری تھی، کیسے ان کی آزمائش تھی۔ کہا کہ 70 سے زائد صحابہ کا یہ حال تھا، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں کہ عروہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ کون کہہ رہی؟ کس کا گھر ہے؟ اللہ کے نبی کا گھر ہے۔ 2 مہینے گزر گئے لیکن گھر میں چولہا نہیں جلا۔ تو عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا خالہ آپ لوگ کیا کھاتے تھے جب 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا؟ اللہ کے نبی کا یہ گھر ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کسی پیر اور فقیر کا گھر ایسا ہو؟ یہاں تو پیر واقعی پیر ہوتے ہیں، ان کے تو وارے نیارے ہوتے ہیں، مرید کیسے بھی مرے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن مجھے تحفے دیتا رہے، میں نظر و نیاز بٹورتا رہوں، اور میں مروں بھی تو ایسا مروں کہ کروڑوں کا مزار میری قبر پر ہو۔ یہ پیر کی تمنا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ کو دیکھیے، کہا کہ کھاتے کیا تھے؟ تو کہا کہ ہم لوگ بس 2 کالی چیزیں مطلب کھجور اور پانی کھاتے تھے،
اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کچھ انصاری صحابہ جن کے پاس بکریاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دودھ لا کے دے دیتے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی لیتے تھے. ویسا نہیں صبح میں ڈنر, شام میں وہ ایسا, بس دودھ ہی تھا, گلاس دودھ ہی تھا صبح سے شام تک, وہی سب کچھ تھا, ناشتہ, دوپہر کا کھانا, شام کا کھانا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس آیت کی تفسیر میں ایک اور چیز جو میں نے پڑھی, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی بھوک کی تلاش میں نکلے ہیں, راستے میں دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر, وہ قرآن کی آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, جس میں اللہ نے غریبوں کو کھانا کھلانے پر ابھارا ہے, وہ آیت ذرا مجھے پڑھ کے سنائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ نہیں سکے کہ ابو ہریرہ کس نیت سے پوچھ رہے ہیں. گھر لے گئے, بٹھایا, آیت پڑھ کے سنایا. کیا کریں گے؟ بولے اچھا, مان تو نہیں سکے, بولا کہ آیت پڑھ کے سناؤ تو ذرا سمجھ جائیں گے کہ میں بھوکا ہوں. آیت پڑھ کے سنائے, آیت سن کے پھر باہر واپس آئے, اور واپس جب آئے تو اوندھے منہ گر گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے, اسی لیے چل نہیں پا رہا. گھر لے گئے, دودھ پلایا, بٹھایا, دودھ پلایا, بولا کہ اللہ کے نبی میرا پیٹ بھر گیا. بولا اور پیو. 3 مرتبہ پلایا, کہا کہ میرا پیٹ تن گیا, اتنا پیا کہ میرا پیٹ تن گیا. باہر نکلا تو عمر سے ملاقات ہوئی. بولا عمر, کون سی آیت جو میں نہیں جانتا تھا؟ میں نے آیت اس لیے پوچھی تھی کہ آپ میری حالت کو سمجھ جائیں کہ میں بھوکا ہوں, مجھے کھلائیں. یہ صحابہ کرام ہیں جن کی معیشت کی حالت یہ تھی. دوستو, عزیزو, آپ تمام سے کہنا ہے کہ ایسے صحابہ کرام سے اللہ ہر پارے میں آپ دیکھ لیں. آپ نے اب تک 3 پارے تو پڑھ لیے ہیں, سن لیے ہیں. 3 پاروں میں آپ سن لیں کہ ہر 10 آیت کے بعد اللہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو. کس کو اللہ کہہ رہے ہیں؟ جن کو نہ کھانے کے لیے کھانا تھا, پہننے کے لیے بس ایک چادر تھی, ویسے لوگوں سے کہہ رہے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرو. تو پھر آپ کا اور میرا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, مثالیں دے دے کر شروع کی 3 پاروں میں ہر 10 آیت پر اللہ کہہ رہے ہیں خرچ کرو, خرچ کرو, صدقہ کرو. تو آپ اس کا خیال رکھیں کہ یہ صدقہ و خیرات ہے. مومن کبھی بخیل نہیں ہوتا, وہ اپنے جان کے ہر معاملے میں, اپنے علم میں, اپنی کفایت, اپنے ہر چیز میں وہ سخی ہوتا ہے, جواد ہوتا ہے. تو آپ سوچ کر دیکھیں, قرآن جب اولین صحابہ سے کہہ رہا ہے جن کو نہ اتنی وسعتیں تھی نہ کشادگی تھی کہ خرچ کرو, تو پھر ہم اور آپ کے لیے خرچ کرنا, جہنم سے بچنا, اللہ کے دین کو مضبوط کرنا کتنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال ہمیں دیا ہے اس مال میں سے صحیح جگہ پر خرچ کریں. مال خرچ کرنا اچھی بات ہے, لیکن چوروں کو, کام چوروں کو, سست خوروں کو دے کر مزید اسلام کو بدنام کرنا یہ اچھی بات نہیں. ایسے جگہوں پر دے جہاں کام ہوتا ہے اور جہاں دین کی سربلندی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہر ایک کو توفیق دے, آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.